بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بیان، یعنی 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ کون کون سی کتاب ہیں؟ ایک تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس میں ہم یہ بھی سیکھیں گے تورات کس پر نازل ہوئی، زبور کس پر نازل ہوئی، اور انجیل کس پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کس پر نازل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی اور بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے رسولوں اور نبیوں پر اتارے، تاکہ وہ اپنے اپنے امتیوں کو دین اسلام کا راستہ بتائیں۔ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں۔ نمبر 1، تورات شریف، جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، زبور شریف، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے قرآن پاک، قرآن مجید، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی کتاب آسمان سے اتری اور نہ قیامت تک اترے گی۔ قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ اس سے پہلے کتابوں کو گمراہ لوگوں نے دنیا کے لالچ میں آ کر بہت کچھ بدل ڈالا، اور قرآن مجید کے سامنے اب ان کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور اسی وعدے کے موقف اب تک موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہے گا۔ آج تک ایک نقطے تک کا فرق نہ آیا اور نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے زبانی یاد کرنے کا شوق عطا فرمایا ہے، اور اس کا پڑھنا اور یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب اور 2-4 سال میں زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں اس قدر حافظ قرآن موجود رہتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے چھپی ہوئی قرآن تمام روئے زمین پر نہ رہے، اور اس قدر حافظوں کے ذریعے سے قرآن تیار ہو جائے گا۔ یہ وہ شان عظیم ہے کہ سوائے قرآن کے کسی اور مذہب کی کتاب کو حاصل نہیں۔ یہ قرآنی معجزہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح قرآن کے نقطے تک میں فرق نہیں آیا، اسی طرح اس کے معنوں میں بھی فرق نہیں آیا۔ جو معنی اور احکام اور جو مطلب پہلے عالموں نے سمجھے اور لکھا ہے، اسی طرح موجود ہیں۔ ان کا فقہ اور تفسیر اور حدیث کہتے ہیں، اور ہزار متقی عالم ان کی حفاظت میں لگے رہے اور لگے رہتے ہیں۔ اب کوئی دنیا کے لالچ میں آ کر قرآن و حدیث، فقہ اور تفسیر کے نئے معنی اپنے مطلب بنانے کو بدلے اور کھڑے، وہ بے دین اور گمراہ ہیں۔ وہ خود ہی بدلا جائے گا، مٹا جائے گا۔ آج تک نقش شریعت نہ مٹا پر نہ مٹا، آج تک نقش شریعت نہ مٹا پر نہ مٹا، مٹ گئے آپ ہی جتنے تھے مٹانے والے۔
دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا کر رکھے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔